الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ فقیر نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے اشد حبا۔ محبت کے تین درجے ہوتے ہیں، ایک صرف محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ شدید محبت ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ اشد محبت ہوتی ہے۔ جس طرح انگریزی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک گڈ ہوتا ہے اچھا، ایک بیٹر ہوتا ہے اور اچھا، ایک بیسٹ ہوتا ہے سب سے اچھا۔ تو گڈ، بیٹر، بیسٹ کی طرح محبت، شدید محبت اور اشد محبت بھی تین درجوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف میں محبت نہیں، شدید محبت نہیں، اشد محبت کا مطالبہ کیا۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہوئے جب ہم نماز پڑھیں گے، اور جب ہم اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھتے ہیں اپنے محبوب کا کلام سمجھتے ہوئے اس کلام کی تلاوت کریں گے، تو یاد رکھ لو جو اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر قبلہ رخ اللہ کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سچ ہے، اگر تم اللہ کو اپنی بات سنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اللہ کی بات سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر نبی پاک سے ہارٹ لائن پر ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ خاص طور سے جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف سننے کے لیے نبی پاک خود براہ راست فرشتوں کے علاوہ لائن پر موجود ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ اپنے امتی کا سلام سنتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے اللہ کی، اس کے بعد سب سے بڑی محبت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ حقدار ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ آیت تھوڑی آگے بھی پڑھ لیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگلے الفاظ ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جس رشتے سے نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے نبی کے ازواج مطہرات کو بھی نبی پاک کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدتوں کا محور اور محبتوں کا مرکز سمجھنا ہے۔
عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم پڑھ کے ہم رک جاتے ہیں، تھوڑا آگے پڑھ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جب ساتھ یہ ملی ہوئی دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عائشہ صدیقہ کا مقام کیا ہے، حضرت حفصہ کا رتبہ کیا ہے، اور ام حبیبہ کو لینے کا شان عطا فرمائیے اور خدیجہ الکبریٰ کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ حدیث انس بن مالک نے جو روایت کی ہے وہ بخاری اور مسلم میں ان لفظوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ تھوڑا سا فکأنما استکان، جیسے وہ ٹھٹک سا گیا ہو، تھوڑا سا گھبرا گیا کہ تیاری کیا کی ہے۔ آپ کو عرض کرنے لگا ما اعددت لها کثرت الصلاۃ والصیام، یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ نفل نہیں پڑھے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، باقی فرض تو ادا کرتے تھے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ زیادہ قرب کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے نفل فائدہ دیتے ہیں، تو نفل میں نے کچھ زیادہ نہیں پڑھے، اللہ ہاں ایک دولت میرے پاس ہے، وَإِنِّي لَأُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ آگے سنو وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم الفاظ ہیں، میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ ارجو ان اکون معهم یوم القیامت، اور امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے ان کی سنگت نصیب کرے گا۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، خواہ میرے اعمال ان جیسے نبی ہوں۔ جہاں حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ یہاں ایک بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں حدیث ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، عالم بن جا، او متعلما، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعا، یا ان کی باتیں، علمی باتوں کو سننے والا بن جا، او محبا، یا ان میں سے کسی کا حبدار بن جا، ولا تکن الخامسۃ فتہلک، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ۔ اب اس حدیث کو پچھلی کے ساتھ جوڑ کے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، اور یہ چار درجے جو بتائے گئے ان میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، ان میں چوتھا درجہ کیا ہے؟ حبداروں کا۔ سب سے تھوڑے عالم ہوتے ہیں، فرمایا عالم بن جا، لیکن عالم کتنے ہوں گے؟ تھوڑے۔ فرمایا عالم نہیں تو پھر عالم کی شاگرد بن جا، عالم زیادہ ہوتے ہیں یا شاگرد زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی اور تعداد زیادہ ہے۔ او مستمع، نہ عالم ہو نہ شاگرد ہو، صرف ان کی باتیں سننے والا ہو، جمعے کی جمعے آ جایا کرتا ہو، محفل ذکر میں آ جایا کرتا ہو، سننے والا ہو۔ تو علماء تھوڑے، طلباء زیادہ، اور سننے والے اور زیادہ۔ اور اگر سننے والا بھی نہ ہو تو محبت کرنے والا ہو۔ ایمان سے سوچ کے بتانا، محبت کرنے والے پہلے تین سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ چوتھے درجے کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی اکثریت۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت۔ اس میں جھلے بھولے اور سیدھے سادے، مال قربان کرنے والے، جان قربان کرنے والے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، حب اندر بڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ جب کہیں کوئی امتحان آتا ہے، جان کون دیتا ہے؟ یہ محب۔ فنڈ کون دیتا ہے؟ یہ محب۔ مسئلہ پوچھو نہیں آتا، میرے پیر دا ناصر دا نبی
میں اکھاں کاٹ دیاں گا، میں جیب چھک دیاں گا، یہ کس کے الفاظ ہوتے ہیں؟ اسی چوتھے طبقے کے لوگوں کے، ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی بھولے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اکثر اہل الجنت البلد، جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی، جنت میں اکثریت نادانوں کی ہوگی، ناسمجھوں کی ہوگی، جو ابلا ہوتے ہیں، بلہن ہوتے ہیں۔ سنا میں نے، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بہت دور تک پہنچ گئے ہوں گے، مسلمانوں میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوتی ہے، اور ہم ہر بندے سے عالم دین بن جانے کی اگر توقع رکھیں تو یہ ہماری توقع بھی خلاف واقعہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ان لوگوں کو ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں جو 5ویں درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فلا تقل الخامسۃ فتح، ان 4 میں سے کچھ نہ کچھ بن جا۔ باہر بیٹھ کے سیکولرزم والوں کی طرح تنقید کرنے والا، مستشرقوں کی طرح حدیث پر اور نبی پاک صاحب کی محبت پر سوال اٹھانے والا نہ بن۔ اس قسم کے بیہودہ یہ بھی نام نہاد مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہ دراصل ان کے اندر اسلام کی رمق تک نہیں ہوتی۔ اس قسم کے لوگوں سے اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور ان کے اندر بھی کافی ساری تعداد ہے جو پاکستان کے اندر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں خصوصاً پائی جاتی ہے کہ 4تھے درجے میں بھی فعال نہ کر سکے۔ ایک اور بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا، یہ ابو بکر عمر ہے نا، ہر صحابی کے بارے میں فرمایا، حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ ہاں جی ایمان سے بولو، اس وقت صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ کون بنا رہا ہے؟ کسی نہ کسی درجے میں، یہ وہ 5ویں درجے کے لوگ۔ یہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں نہ رکھیں کہ یہ 4تھے درجے میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے، ان میں سے بعض تو تیسرے دوسرے اور پہلے درجے کے بھی ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی عظمت کی قسم، ایسے لوگوں تم 5ویں درجے میں فعال کرتے ہو، فتح لکھ کا مصداق بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان محفوظ کرے۔ اور آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس کے دل میں دراصل میری محبت ہوگی، اس لیے اس نے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں دراصل میرا بغض تھا، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ کتنا بڑا ڈینجرس مقام ہے، اتنا بڑا رسک نہ لے، پیچھے ہٹ جا۔ ہم بتا رہے ہیں آگے کنواں ہے، کنویں میں آگ ہے، پانی کنواں نہیں ہے، آگ کا کنواں جہنم ہوتا ہے، احتیاط کر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے کسی کا ادب کر دے، ادب کے لائق نہیں تھا، ادب کر دیا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ بندہ فائدے میں رہ گیا اس بندے کی نسبت جس نے غلطی سے کسی کی بے ادبی کر دی۔ اور یارو اللہ کی قسم آپ کو دیکھ کر پوچھتا ہوں، خدا کے لیے اس بات پہ غور کرو، ایمان بچانے کا امام غزالی نے ہمیں موڑ فراہم کر دیا ہے کہ نہیں؟ سنا نہ کہنا کہ ہمیں نہیں بتائی گئی تھیں یہ باتیں، ہم بتا رہے ہیں، ہماری جہاں تک اپروچ ہے، ہماری جہاں تک آواز جاتی ہے، جتنا کوئی ہمیں سنتا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، محدود لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل، ذرائع، طریقہ کار نہیں ہے، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان ان باتوں کا مبلغ بن جائے کہ احتیاط کس میں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ ضروری اللہ کے پیاروں کے خلاف منہ پھاڑ پھاڑ کے بولنا ہے، اور خاص طور سے فوت شدہ لوگوں کے بارے میں جو دنیا سے چلے گئے، جن کے بارے میں حکم تھا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اما عائشہ صدیقہ کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے، لوگو امرتم
بالاستغفار لهم، تمہیں اپنے سے پہلوں کے حق میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، فسببتموہم، تم انہیں گالیاں دینے لگے ہو۔ یہ آیت اور یہ حدیث کیا سبق دے رہی ہے؟ تمہاری بے باکیاں توڑ رہی ہے کہ نہیں؟ احتیاط فراہم کر رہی ہیں کہ نہیں؟ اور وہ جو آقا نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرے ہوئے لوگوں کی، فوت شدگان کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ تم کہتے ہو خاموشی ہے، کچھ نہیں بولنا، نہ اچھا نہ برا۔ ان کے بھی کئی طبقے ہیں، جو برا کہے جا رہے ہیں وہ بھی ایک طبقہ ہے، ان کا ایک اور ٹولہ کہتا ہے اچھا برا کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں خوبیاں گنو، تو کہتا ہے نہ خوبیاں گنوں گا نہ خرابیاں گنوں گا، یہ بھی فاؤل ہے۔ اسی طرح کی حدیث اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ ادھر بھی یہی تھا کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، دراصل میرا بغض تھا اس کے دل میں، اور ادھر بھی مفہوماً وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت میری خاطر رکھنی ہے۔ اور ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہاں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ویسے ہی یہاں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ بالکل وہی مفہوم وہ وہاں ہے، یہاں بھی وہی مفہوم ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد پاک عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ادھر جو انداز صحابہ کے بارے میں، بالکل یہی انداز اہل بیت کے بارے میں، ادھر بھی فرمایا، ادھر ہمیں اہل بیت اور قرآن چھوڑ گیا، ادھر فرمایا میں ابو بکر و عمر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو کے پیچھے چلنا، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے۔ سنا، اللہ کو جان دینی ہے۔ برائے مہربانی غور کر ہماری باتوں پر، کیا صحابہ کی شان بیان کرتے وقت اس سینے میں کوئی بخل نظر آیا ہے؟ نہیں۔ کیا اہل بیت کی شان بیان کرتے وقت اس سینے میں کوئی گھٹن نظر آئی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نگہبانی اور مہربانی ہوگی، اور ہم ان کی ان سے کرم، شفقت اور خاتمہ بالخیر کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن جو راستہ اس چیز کو حاصل کرنے کا ہے وہ راستہ برائے مہربانی آپ بھی اختیار کریں۔ زبان بڑی خطرناک چیز۔ وارث شاہ صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں منہ اوت گھدوتیاں واہ نہیں، ذرا ٹھاک زبان نو گندے آئے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں میاں صاحب کا کلام سنا۔ اوت گھدوتیاں کا مطلب ہوتا ہے اوٹ پٹان، منہ اس کا مطلب ہوتا ہے منہ میں سے، منہ اوت گھدوتیاں واہ نہیں، ذرا ٹھاک زبان نو گندے آوے، رنا وچ دھنا کیا پسر بیٹھوں، کسے بھاگ بھری دیا چنڈے آوے، سب چردلا تیریاں صاف حسن، جدوں چاڑ کھراد تے رندے آوے، اوکھے وقت چھڑا وسی کون تینوں، میاں وارثا رب دیا بندے آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اپنے چار یاری ہم خیال دوستوں میں بیٹھ کر، خاص طور سے بند دروازوں کے اندر بیٹھ کر طرح طرح کی گپے لگا لینا، اور کبھی امام بخاری پر تنقید کرنا، کبھی ابن عمر کا گلہ کرنا، کبھی ابو ہریرہ سے شکوہ کرنا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ لا، لیکن یہ باتیں آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، قیامت آنی ہے۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ان محفلوں کو چھوڑ کر اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کے پاس، جو چپ کر کے بیٹھتے رہنے لوگوں کے پاس چھٹ آ کے بیٹھا کر، انشاءاللہ تعالیٰ تیرا اندر صاف ہو جائے گا۔ ایک میں وضاحت کر دیتا ہوں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ احدہما اکبر من الآخر، جو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔
ہمارے بیلی کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ترجموں سے محفوظ رکھے. یہ کہتے ہیں ان میں سے ایک ہر ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کر ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں. حالانکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک بڑی ہے دوسری کی نسبت. اور اس کی وضاحت ایک ضعیف حدیث میں موجود بھی ہے. مجمع الزوائد کے اندر جس صفحے پر یہ حدیث موجود ہے اسی صفحے پر نیچے یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ الاکبر هو القرآن والاصغر هو اہل البیت. کہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے جس کو کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، اور دوسرے اہل بیت ہیں جو قرآن کی نسبت اصغر اور قرآن ان کی نسبت اکبر ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے لیے دونوں بلند و بالا ہیں، ہمارے قد سے دونوں اوپر ہیں، لیکن جہاں تک ان کے اندر تقابل کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے، بلکہ قرآن سب سے اوپر ہے. وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اپنے نفس کے اعتبار سے میری گفتگو کا ایک پہلو مکمل ہو. اب یہ جو محبتیں ہیں ان کا پیغام اس اعتدال والے رنگ اور طریقے کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کا انتشار نہ پھیلے، اہل سنت و جماعت کی جماعیت قائم رہے اور آقا کا دیا ہوا سنت طریقہ جاری و ساری رکھا جا سکے، اس طرز پر اپنے عقائد اور اعمال کو مرتب رکھنا، یہی مشن ہوتا ہے محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دل میں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے لیے سجائی گئی محفل ہوتا ہے. اور محفل میلاد بھی آقا کے ذکر کی ایک مخصوص صورت ہے. ایسی محفل میں جب ہم آئیں تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آقا کی محبت جو اللہ نے بھی مطالبہ کیا ہے، النبی اولا، اور حضور نے بھی فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب. یہ تو ایک مشن ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ کار کیا ممکن ہے؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نعت رسول مقبول پڑھنا اور سننا حضور کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ وہ ہماری زبان میں ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو سنتے ہیں، تمہارا دل محبت محبوب میں مچلتا ہے اور شوق دیدار ابھرتا ہے، اور یہی اللہ اس کے رسول کا ہماری طرف سے مقصود ہے. وہی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبتیں پیدا ہو. اچھا، نعت کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ نعت خلاف شرع نہ ہو. نعت کے اندر ایک شعر بھی خلاف شرع اور بد عقیدگی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. نعت اور نہیں تو کم از کم کسی مشہور گانے کی طرز پر تو نہ ہونا، اور نعت میں دھوکہ نہ دیا گیا ہو کہ لیبل اور ٹھپا اوپر نعت کا ہو اور نعت کے اندر شعر اپنی پسند کی منقبتوں کے ہوں. ابھی آپ نے منقبتیں دو پڑھی شعر نعت کے اندر، صدیق اکبر کا بھی ذکر کیا، مرتضیٰ کریم کا بھی ذکر کیا، بات چل گئی. ویسے بہتر ہوتا ہے کہ نعت کو نعت ہی رہنے دیا جائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجے کھبے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہونا ہے تو کم از کم انہوں نے جس طرح اعتدال کے ساتھ پڑھا. ٹھیک، اب پہلے صدیق اکبر کی منقبت میں ایک شعر تھا، پھر مرتضیٰ کریم کی منقبت میں ایک شعر، پھر مجال ہے کسی کو مرتضیٰ کریم کی منقبت اب چبھے. اس کا مطلب ہے کہ سننے والے، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے، لیکن میں اپریشیٹ اس چیز کو کر رہا ہوں کہ نعت کو نعت ہی رہنے دیا جائے. اور اگر نعت ہو ہی نہیں، ہو ہی کوئی غزل، تو پھر آج کل یہ تماشا بھی، غزلیں بھی نعت کے طور پر پڑھی جا رہی ہیں. یہ اس قسم کے کلام کہیں اپنے علیحدہ کمرے میں پڑھ لیا کرو اگر زیادہ شوق ہے تو، لیکن ان کو نعت بنا کے اسٹیج پر تو کم از کم نہ پڑھا کرو. وہ کسی شاعر کا کوئی نام ہے، وہ اپنا نام لے کے کہتا ہے کہ تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، سجدوں سے ہمیں مطلب کعبہ ہو کے بت خانہ. اب یہ نعت ہے، یہ آخری شعر ہے، یہ بڑا مشہور وزن ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. یہ آخری شعر وہ گول کر کے باقی سناتے ہیں، لیکن ہے یہ کیا؟ غزل ہے. ایسے ہی اگر کوئی فلمی دھمال ہو تو پھر نام کیا ہے؟
فلمی دھمال پڑی کہاں جا رہی ہے؟ ممبر پر. استغفر اللہ. اور وہ گائی کس نے ہے؟ کسی عورت نے فلم میں ڈانس کرتے ہوئے گائی ہے. اور یہ سٹیج پر ممبر رسول پر کھڑا ہو کر باوضو ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہم اگر ٹوکیں تو ہم ہی گناہ گار ہیں یا ہمارے ساتھ بھی کوئی رعایت کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ باوجود اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے حضور ہمیں گناہ گار نہ کریں. کچھ حیا فرمائیں. کیا یہ طریقہ ہے؟ اسی طرح نعت کے علاوہ محفل میلاد میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھا دی جائیں تو پھر کیا خیال ہے؟ 10 حدیثیں سنا دو مختصر. حضور کی امت کو حدیث کا ایک پیغام دے کر گھر بھیجو, مزہ ہی آ جائے گا. 10 نہیں 5 صحیح, 5 نہیں 3 صحیح, 2 صحیح, 1 صحیح. خدا کی عظمت کی قسم ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ شعروں کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھا کے واپس کر دیا جائے تیری ساری کائنات کے شعر ایک طرف, میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث دوسری طرف. اس طرح ہوگا کیا؟ لوگوں تک علم پھیلے گا. آپ اپنی محفلوں میں یہ رنگ اختیار کریں, سنیت کا نقشہ 1 سال کے بعد دیکھ لینا کہ پاکستان کے اندر سنی کس قدر اہل علم بن جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس پر آپ تھوڑی محنت کریں. آپ کو ساتھی مشورے دیں گے, یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے. یہ 3 حدیثیں میری طرف سے فوٹو اسٹیٹ کروائیں گے, پیسہ میں دوں گا. کریں گے لوگ کہ نہیں کریں گے؟ اور طرح طرح کے خوبصورت خطوں کے ساتھ, خوش خطیوں اور خوش نویسیوں کے ساتھ اور طرز ہائے تعریر کے ساتھ اس کو لکھ کے تقسیم کریں, بانٹیں, ساتھ ترجمے کریں. علم کے حوالے سے سنیت پرواز کرے. یہ ایسے رکھ دیں, آپ کی بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس رکھ دیں, تکلف نہ کریں. یا رہنے دیں یا دینے ہیں تو ایسے ایک ہی بار میرے پاس آ کے پیسے رکھ دیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ نعت بھی اچھی چیز. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ نعت اچھی. میں خود نعتیں, میرے 8 زبانوں میں نعتیں, 8 زبانوں میں, عربی, فارسی, انگلش, سندھی, پشتو, پنجابی, سرائکی, سندھی, ہر زبان ہے, 8 زبان. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کو نعتوں سے کوئی پرابلم ہے. یہ بات نہیں ہے. ہمیں نعت لکھنے کے انداز اور پڑھنے کے طریقے یا نعت نہ ہونا, اس پر نعت کا لیبل لگا دینا, ہمیں اس بات پر تشویش ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. نعت بڑا اچھا موضوع ہے لیکن ہر کوئی حسان بن ثابت بھی نہیں ہوتا, ہر کوئی احمد رضا خان بھی نہیں ہوتا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو. نعت بڑی اچھی چیز ہے اور اس سے بڑھ کر حدیث اچھی چیز ہے, اور حدیث سے بڑھ کر قرآن اور اچھی چیز. کیا قرآن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور شانیں بیان نہیں ہوئی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول نعت نہیں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نعت کا عروج نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ محبت سے لبریز نہیں ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اس میں محبت نہیں ہے؟ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک محبت نہیں ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سراسر نعت نہیں ہے؟ یا ایھا المزمل کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کیا ہے؟ وانت حل بہذا البلد کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کیا ہے؟ محبوب تیرے شہر کی قسم, تیرے گلی کے کوچے کی قسم اور تیری جان کی قسم, یہ سب کیا ہے؟ کہاں تک سناتے جائیں؟ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناتے وقت قرآن پڑھنے میں کیوں پرابلم آتی ہے؟ کیونکہ یہاں پیسے نہیں ملتے. اور افسوس ہے, ہم اپنے ان دوستوں پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ جو نعت پر پیسے اچھالتے ہیں لیکن قرآن سن کر پیسے جیب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. اپنے رویے ٹھیک کرو. علم کے دروازے ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر بند کیے ہوئے. مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے, گولڈا شریف میں پڑھاتے تھے.
उनसे एक शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी तकरीर करनी नहीं आती। आपने कहा तकरीर कैसी, कौन सी मुश्किल बात है, तुम हाफिज हो? जी उस्ताद जी हाफिज हो। फरमाया रुकू पढ़ो, तर्जमा करो, तकरीर हो गई। 2 बार करो, रुकू पढ़ो, तर्जमा करो, तकरीर हो गई। हकीकत है कि नहीं? आप सोचे ना, एक रकू, अच्छा हफ्ता पूरा होता है जुमा पढ़ाने के लिए हमारे पास, हफ्ते में एक रकू का 2-4 उर्दू के 100 के तर्जमे लेके आसान सा तर्जमा जो हमारे जट्टों को समझ आ जाए, कागज पे लिख ले, जुमे के दिन बैठकर सोना रुकू की तिलावत करें, तो उसका तर्जमा करें। अब आपको कहें आज की तकरीर काफी है, पीछे क्या रह गया? बताऊं क्या रह गया? मैं बताता हूं क्या रह गया। पीछे रह गई सुर, तड़का, मिर्च मिसाला, शेर व शायरी, झूठे किस्से, लतीफे, हाथ खड़े करो, उच्ची आंखों, हौली आंखों, पीछे ये रह जाता है। ये बीच दाखिल कर दो तो आजकल की तकरीर बन गई। ये सब फजूलियात निकाल दो तो कुरानी तकरीर रह गई। सोना अपने अंदर इल्म का ज़ौक़ पैदा कीजिए। ऐसा न हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और आप फिर उसी पुरानी तर्ज पर शुरू हो जाएं। आपसे मैं बस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि आज के बाद कुरान हदीस, और अगर नात हो तो कुरान हदीस के मुताबिक बुजुर्गों की लिखी हुई, वलियों की लिखी हुई नातें पढ़ें। आजकल के शायरों और फिल्मी गाने लिखने वालों की नातों से अल्लाह ताला आपको भी बचाए और मुझे भी बचाए। सारी जिंदगी गाने लिखते रहते हैं, गजलें लिखते रहते हैं, मरते वक्त ख्याल आता है यार एक नात लिखते हूँ, शायद मेरी भी बख्शिश हो जाए। अल्लाह करे तेरी बख्शिश हो जाए, हम खुश हैं। गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह करे तेरी बख्शिश हो जाए। पता नहीं हम कितने गुनाहगार हैं, हम इस किस्म की कोई गलत फहमी नहीं अपने बारे में। लेकिन हमने देखना है कि जो फैसला होता है वो ज़ाहिरी रवैये पर होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मेरी गुफ्तगू का एक स्टेप था कि अल्लाह उसके रसूल की, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप क्या था कि ये महफिल मिलाद अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। लेकिन इसके कुछ आदाब हैं जो मैंने अर्ज की। अब तीसरा स्टेप शुरू होता है कि ये मोहब्बत हमने अपने इलाके, मोहल्ले, गांव, शहर और दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचानी है। ऐसा है कि नहीं? ये हमारा फर्ज बनता है। अब दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाना हो तो उसका क्या तरीका है? वही जो 10, 12, 20, 30, 40, 50 बंदे हर दफा आते हैं, उन्हीं को पकड़ पकड़ के बैठाए रखें, या बाहर भी किसी को बुलाना है? ये पैगाम फैलाने का क्या तरीका है? अब मैं आपसे सवाल करने लगा। आप मुझे बताएं, आपके महफिल में कोई जज बैठा हुआ है? क्यों नहीं आया? आपने उस तक मैसेज नहीं भेजा, या उसको इस काबिल नहीं समझा, या आपको उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा और आपने रिस्क नहीं लिया? इसकी वजह क्या है? जरा ठंडे दिल से सोचें। और एक और बात भी है, ऐन मुमकिन है कि आप बुलाएं तो वो फिर भी ना आए, आपका कोई कसूर ना हो फिर भी वो ना आए। इसकी क्या वजह है? कोई प्रॉब्लम है सही? अच्छा और सुनिए, जज नहीं, यहां कोई वकील साहब बैठे हो, LLB, अब ये तो गली गली होते हैं, चले, कोई MBBS डॉक्टर बैठे हुए, कोई नहीं? ये लोग हमारी महफिलों में क्यों नहीं आते? कोई कर्नल साहब बैठे हो, कोई मेजर साहब बैठे हो, कोई कप्तान साहब बैठे हो, कोई नहीं? आर्मी का कोई अफसर, जूनियर मोस्ट अफसर कोई बैठा हो, कोई नहीं? अब बताइए, कोई SP DSP बैठे, पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हो, कोई सब इंस्पेक्टर बैठा हो, कोई ASI बैठा हो, क्यों नहीं? ये क्यों नहीं है? सुनो, मुझे पता है बाज़ महफिलों में प्राइमरी स्कूल के टीचर आ जाते हैं, लेकिन कॉलेजों के प्रोफेसर नहीं आते। मुआशरे में ये वो तबके हैं जो पढ़े लिखे समझे जाते हैं, ये हमारी महफिलों में क्यों नहीं आते? कमजोरी उनमें है या कमजोरी हम में? और ये लोग बहुत से लोगों की महफिलों में जाते हैं, उनके बाकायदा मेंबर हैं, उनको फंडिंग करते हैं। इनमें नेक लोग होते हैं, बड़े बड़े नेक लोग होते हैं। पुलिस में बड़े बड़े नेक लोग होते हैं, खुदा की कसम, पुलिस में अल्लाह के वली भी हैं। महकमा बदनाम हो जाए तो हर बंदा नहीं एक जैसा होता।
لیکن ہماری محفل میں کیوں نہیں آتے؟ آپ سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محفل میں جو کچھ ہوتا ہے ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ ایک جج کو کہیں جج صاحب نعرہ تکبیر دی والی ایک ہاتھ چکنا جی، نعرہ رسالہ دی والی 2 ہاتھ چکنے جی، ایک سادہ سی مثال، جج یہ کرے گا؟ اس کی ٹریننگ ایسی نہیں، اس کا ماحول ایسا نہیں، اس کی تعلیم ایسی نہیں ہے، اس کا شعبہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ کچھ ہوتا ہے، یہاں سٹ سٹینڈ ہوتی ہے، پی ٹی پریڈ ہوتی ہے، وہ ان سے نہیں ہوتی۔ لے دے کے نتیجہ کیا نکلا؟ واپس چلو سے پہلی بات کر، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، علم سکھاؤ، مضبوط باتیں کرو، ایسے لوگ کھنچے چلے آئیں۔ یہ خود بھی پیاسے ہیں، ان کی اولادیں بھی پیاسی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دین سکھانے والا ملے، اور جہاں سکھانے کو دین ملتا ہے وہاں یہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، میری گفتگو کے 3 پہلو ڈیل ہو گئے۔ آخری پہلو کہ ہم نے یہ پیغام پوری دنیا تک بھی تو پہنچانا ہے نا، کافروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے اندر کی بات تھی نا، غیر مسلم دنیا تک بھی آقا کا پیغام، محبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ اس زمانے کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو جو اعلان نبوت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جب آقا ساری دنیا کے نبی ہیں تو پوری دنیا تک تبلیغ کرنے کے لیے ذمہ داری کس نے نبھانی ہے؟ آپ آج آپ کے شہر میں سے کسی کتب خانے پہ چلے جائیں، دکان پہ جہاں کتابیں بکتی ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں، سارے کے سارے جتنے الماریاں وہ خانے بھرے ہوں گے، سب کے سب، کوئی 11ویں، کوئی میلاد، کوئی انگوٹھے چومنا، تو دعا بعد جنازہ، یہ سب ٹھیک ہے، ہمیں جو سنت ہمارے نزدیک کی ساری چیزیں مستحب ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں نا کسی کافر کے خلاف کوئی کتاب لکھی، عیسائیوں کے خلاف، تو دکاندار صاحب سوچوں میں پڑ جائے، شاید قسم توڑنے کے لیے کوئی کتاب نکل آئے، ورنہ سونا بہت مشکل ہے کہ آپ کے کتب خانے پر کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے کتابیں دستیاب ہوں۔ اور اس دور میں تو ہمارے لکھاری بھی اس موضوع کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جو نوجوان اٹھتا ہے ان 2 4 5 7 موضوعات کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں فضائل بیان کیے گئے ہوتے ہیں، نام عقائد، اندر فضائل۔ عقائد توحید سے شروع ہوتے ہیں، اور میں نے عام شام دیکھا ہے کہ ہمارے عقائد جو ہماری اردو کی کتابیں ہیں وہ فضائل سے شروع ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر اہل علم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھایا تو جائے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ اور آقا پوری دنیا کے نبی بن کر تشریف لائے، اور قرآن ساری کائنات کے لیے کتاب بنا کر اتارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی فتنوں پر بھی نظر رکھی۔ آقا نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے میرے بعد وہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے اور اہل شرک اور بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھاؤں میں رچائیں گے، بہانہ کریں گے، وہ مشرک ہوں گے، اصل مشرک وہ ہوں۔ اب قدریہ کے بارے میں، القدریہ مجوس هذه الامہ، قدری اس امت کے مجوسی ہیں۔ اور آپ دیکھ لو مجوسی کہاں کس ملک کے ہیں، اس ملک کے رہنے والے تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس ملک کے مجوسیوں کا ہم شکل اور ایک منعکس طبقہ پاکستان میں بھی موجود ہے، اصل میں وہ مجوسی ہیں، جادوگری میں بڑے ماہر ہیں، عملیات، اسی کو وہ ولایت سمجھتے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ قدری میری امت کے مجوسی ہیں، جا کے دیکھ لو تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ تمہارے اندر کون سا ہے۔ ہمارے ایمان مفصل میں 6 عقائد ہیں، بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اس پر وہ سخت اعتراض کرتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، مل لو ان سے، کون ہے آپ پہچانتے ہیں آپ سارے، وہی صحابہ کرام کو برا کہتا ہے۔ مجوس کے ساتھ حضور کا ان کو جوڑنا اور ان کا واقعی تقدیر کا منکر ہونا گہرا پڑ۔ رخ ایک طرف رکھنے سے نقصان ہوتا ہے، مسلمان کا رخ ہر طرف ہونا چاہیے اور اندر باہر نظر رکھنی چاہیے، اور ہر فتنے کو سمجھنا چاہیے اور علمی طور پر اس کا مداوع کرنا چاہیے۔ تو جہاں اندرونی فرقوں کا آقا نے نام لیا، فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی فتنوں پر بھی نظر رکھی۔ آقا نے 6 بادشاہوں کو خط لکھے کہ مسلمان ہو جائیں، یہ ہے بین الاقوامی تبلیغ۔
آج اس سنت پہ عمل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 6 مبلغ بار کے ملکوں کو بھیجے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 6 بندے بھیجے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آقا کے وہ 6 بندے عیسیٰ علیہ السلام کے ان 6 بندوں کی تعداد کے برابر تھے۔ وَكُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ قَوْمِهِمُ الَّذِينَ بُعِثُوا إِلَيْهِمْ، جس بندے کو باہر کے ملک بھیجا گیا تھا اس علاقے کی بولی اور زبان سمجھا کر اور سکھا کر بھیجا گیا تھا جس علاقے میں اس نے جا کر تبلیغ کرنی تھی۔ یہ ہے بین الاقوامی سوچ۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں نے یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت کرنا ہوتی ہے، مجھے ایک سیکرٹری چاہیے جو سریانی زبان یہودیوں کی زبان جانتا ہو، جاؤ تم زبان سیکھ کر آؤ۔ زید بن ثابت گئے، 1 مہینے کے اندر سریانی زبان سیکھ کر اپنے محبوب کے پاس آ کر عرض کرنے لگے حضور میں سریانی زبان سیکھ کر آ گیا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے۔ آج ہم کسی کو کہیں نا چینی سیکھ کے آ، وہ کہے گا کتوں سیکھاں، اکیڈمی کیڑی ہے، ادارہ کیڑا ہے، ملک کیڑے جاواں، ویزا کتوں لواں، ایتھے کوئی ادارہ دسو تے کاپی پینسل بھی دیو تو میرے بچیاں کا بھی خیال رکھو۔ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن صحابیوں پر قربان جائیے، آقا کی زبان حق ترجمان سے جو حکم نکلا صحابہ نے کر کے دکھا۔ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہاں بھی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنا جب ہم میلاد شریف کا جلوس نکالتے ہیں تو آپ ہی بتا دیجیے، یہاں بھی جلوس نکلتا ہے؟ اب میں تو باہر سے دوسرے شہر سے آ رہا ہوں نا، مجھے تو یہاں کے حالات کا نہیں پتا، لیکن ایمانداری سے بتانا، آپ کا جلوس میلاد دیکھ کر کتنے بندے مسلمان ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی بندہ آپ نے مسلمان کیا ہو؟ کیوں؟ جیسا میں نے پوچھا تھا نا پہلے کہ ہماری محفل میں کوئی جج، وکیل، ڈاکٹر آیا بیٹھا ہے کہ نہیں، یہ بھی اسی طرح کی آپ کو بیداری کا ایک سگنل ہے۔ ہماری میلاد شریف کی محفلیں اور جلوس دیکھ کر کوئی غیر مسلم متاثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوٹ پٹانگ قسم کے جلوس دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور تمہارا پاکیزہ ترین جلوس ہوتا ہے، عظیم ترین ہستی کا جلوس ہوتا ہے، اس جلوس کو دیکھ کر تم کسی بندے کو کیچ کیوں نہیں کر سکتے، اٹریکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے اندر کون سی خرابی ہے؟ سنا میری باتیں آپ کا دل مانے گا، دماغ مانے گا، انصاف مانے گا، علم بھی کہے گا کہ باتیں ٹھیک ہیں، عادت نہیں مانے گی۔ عادت کو سنوارنا میرے پاس میں نہیں، میں دعا کر سکتا ہوں۔ یہی کہو گے آج تک کہ گلہ نہیں سنیا، لیکن سن لو، برداشت کر لو، غلط ہیں واپس مجھے پھینک، اور اگر صحیح ہے اللہ کا واسطہ ہے میری باتوں کو عمل میں لائیے۔ خاص طور سے ذمہ دار لوگ جو محافل منعقد کرتے ہیں، جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں، اپنے جلوسوں کے اندر وہ اٹریکشن، وہ خوبصورتی اور وہ حسن اور وہ جمال پیدا کیجیے کہ بندہ محبوب کا ذکر سن کے ادھر کو کھینچا چلا آئے۔ کیوں نہ اتنے زبردست پلانے کو؟ ہمارے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، گلی گلی جلوس جا رہا ہے، چھتوں سے چلو پھول پھینکنا تو ٹھیک ہے، وہ پاس ہو گیا، اب اوپر سے ٹافیاں پھینکی جا رہی، کوئی پتہ نہیں زمین پہ گر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں نالی پہ گر رہی ہے، اوپر سے حلوے کے پڑے باندھ کے پھینکے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بعض کا 10 کے نوٹ اچھالے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی زمین پہ، مٹی پہ، پانی پہ، نالی کہیں بھی گر رہا ہوتا ہے، اور بعض کا اچھے خاصے عمر رسیدہ لوگ ایک نوٹ کے پیچھے جب ایسے کر کے بھاگتے ہیں تو ہوا کے جھپٹے سے اور ادھر کو پلٹ چلا جاتا ہے، تو یہ بندہ اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بعض کا نالیوں پہ گر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں، بعض کا کہے برسا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس وقت تمہاری ویڈیو بنا لے اور نیٹ پہ دے دے کہ یہ جلوس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اب بتاؤ یہ جلوس دیکھ کر مسلمان ہوگا وہ؟ تو آج کے بعد ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم انسان بنیں۔ اس دفعہ میں گوجر میں گیا، کچہریوں والی مسجد میں نے تقریر کی، تو میری تقریر کے اینڈ پہ ایک مینیجر صاحب، مظہر صاحب نام تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس دفعہ نیٹ پہ کہیں آیا ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو سٹیج پہ بٹھایا گیا اور اس کے کندھوں پر پر لگائے گئے، پری بنی ہوئی تھی وہ، اور وہ محفل میلاد یا جلوس میلاد کی زینت بنی ہوئی تھی، اور خوب فل میک اپ کیا ہوا تھا بقول ان کے، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لو جی یہیں سے تب گواہ مل گئے۔ اب بتائیے
یہ اسلام کو بدنام کون کر رہا ہے؟ یہ اسلام دشمن عناصر ہیں جو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کو بالکل ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ٹوٹل 4 باتیں عرض کی۔ ایک میں نے اللہ اس کے رسول کی محبت اور بہت سی محبتیں عرض کی۔ دوسرے نمبر پر محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ نعت، حدیث اور تلاوت ہے۔ تیسرے نمبر پر اس محبت کو ہم نے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ جج، وکیل اور ڈاکٹر بھی ادھر آئیں۔ چوتھے نمبر پر اس محبت کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے تاکہ ہمارے مشائخ نے قبلہ یہ کیا ہے، آپ جس اللہ کے ولی کا ذکر پڑھیں، آپ داتا صاحب کو پڑھیں، محبتیں بانٹی ہیں۔ خدا کی قسم، داتا صاحب کی کتاب جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا باب باندھتے ہیں، چاروں یار کا ذکر کرتے ہیں، پھر ائمہ اہل بیت کا باب باندھتے ہیں، اس میں تمام اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ، اہل بیت اکٹھا ذکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کو دیا ہے، وہ بنتا تھا، اور خود نام علی بن عثمان، پتہ چلتا ہے داتا صاحب علی کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی راہ پہ چلو۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے، مذہب شیعہ کتاب کا نام، تقریباً 100-125 صفحے کی کتاب، وہ الحمدللہ پچھلے 2-3-4 سال سے بڑی تعداد میں چھپ رہی ہے۔ اب تو اس کے ساتھ مباحث شریف والوں نے ایک مقدمہ بھی بڑا مضبوط ڈالا ہے، اور اس کے اینڈ پہ اس کتاب کے اوپر کیے گئے اعتراضات کے جوابات بھی 3-4 صفحے پہ ایسے آسان مختصر دیے ہیں کہ اس کتاب کو بالکل بے غبار کر کے دوبارہ لانچ کر دیا، تازہ ایڈیشن آپ کے پڑھنے کا ہے۔ اور اتنا ادب ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ میں کہ ایک دفعہ پڑوس سے ایک بچہ آیا، کہنے لگا میں سید ہوں، میں لنگر دیو، اس کے ہاتھ میں کاسا تھا، گلاس، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے وہ چاولوں کا گلاس بھر کے دیا، اور وہ بچہ ادھر کھڑا ہے، 6-7 سال کا بچہ، شیخ الاسلام زمین پہ بیٹھے ہوئے، اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی راضی ہو۔ سونا جو 14ویں صدی میں ایک نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 سال کے بچے کا اتنا ادب کرتا ہے، اور تم اسے حسن و حسین کا گستاخ کہتے ہو۔ سنا قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسے نہ انٹ شنٹ مارو۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کسی اور وجہ سے لکھی ہے، کسی مذہب کے خلاف کتاب اگر لکھی جائے تو اس مذہب نے جن ہستیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان ہستیوں کے خلاف وہ کتاب نہیں ہوتی، اس مذہب کے خلاف وہ کتاب ہوتی ہے۔ خوارج کا رد صحابہ کا رد نہیں ہے، اور روافض کا رد اہل بیت کا رد نہیں ہے۔ یہ دونوں تو روافض اور خوارج تو اور بلائیں ہیں، جبکہ صحابہ اور اہل بیت تو آپس میں شیر و شکر ہیں۔ ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ حضرت قطب الاقطاب محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح تم تو یہ تو سادات کی بات ہے نا، ہمارے مرشد کریم کے پاس کچھ ہمارے پیر بھائی کچھ بندوں کو پکڑ کے لے آئے کہ یہ آپ کی فصل میں سے پٹھے وڈ رہے تھے، اور انہوں نے بیل گاڑی تھی اس پر لادے ہوئے تھے۔ تو سائیں نے فرمایا میں پوچھتا ہوں سے، سائیں گے آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جتوئی ہیں، ایک جتوئی ایک قوم ہے۔ سائیں نے فرمایا یہ پٹھے اوپر رکھ دو، اور بھی تھوڑے پٹھے بٹوا کے ریڑھی بھروا کے لنگر کھلا کے ہاتھ باندھ کے سائیں نے فرمایا سائیں آپ جاؤ۔ فقیروں نے پوچھا سائیں ان کا اتنا ادب، تو چور تھے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے کہا ہم جتوئی ہیں، اور میرے استاد حضرت علامہ غلام عمر جتوئی، سونا جتوئی کے رہنے والے، اس قوم کے یہ بندے ہیں، میرے استاد کی قوم کے ہیں۔ سنا اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھ، حضور پیر صاحب سے تعلیمات لے، مشورے والے سائیں بادشاہ سے سبق سمجھ۔ ادب کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، اور بے ادبی کا راستہ سیدھا جہنم، اور اللہ تعالیٰ سے عداوت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول سے جنگ سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔